السلام علیکم دوستو حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے انسان اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام جنت سے اس زمین پر اتارے گئے۔ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بہت سے بیٹے اور بیٹیاں تھیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ شہرت حابیل اور قابیل نامی دو بیٹے کو ملی۔ قابیل جو اپنے ہی بھائی حابیل کو ملنے والی عزت و تکریم کے باعث اس سے بے پناہ حسد کرتا تھا۔ ایک دن اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قابیل نے اپنی نفس اور لالچ کی زد میں آ کر یہ عمل انجام تو دے دیا، البتہ اس کے بعد نہ صرف قابیل بلکہ اس کی آنے والی تمام نسلیں رنگائے دربار ہو گئی اور خدائے وحدہ لا شریک کے راستے سے بھٹک کر شرک اور بت پرستی کے دلدل میں جا گری۔ اپنے پیارے بیٹے حابیل سے کوئی وارث نہ ہونے کے سبب حضرت آدم علیہ السلام شدید غمگین رہنے لگے، لہٰذا حابیل اور قابیل کے اس واقعے کے 50 سال بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو شیس نامی ایک اور اولاد عطا فرمائی۔ اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام کو حابیل کے بدل کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اسی لیے حضرت شیس علیہ السلام اپنے والد کے انتہائی فرما بردار اور ہونہار بیٹے ثابت ہوئے۔ اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام ایک صاحب مشف نبی تھے جن پر اللہ نے 50 صحیفے نازل فرمائی، اور اس کے علاوہ بہت سے علوم حضرت شیس علیہ السلام سے منسوب ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اور انہیں دن رات کی گھڑیوں اور اوقات کا علم سکھایا، اور زمین پر عنقریب آنے والے ایک طوفانی عظیم کا اطلاع دی، اور یہ بھی بتایا کہ یہ طوفان زمین پر تقریباً 7 سال رہے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور اپنی وفات کے بعد تمام زمین کی بادشاہت اور حکومت ان کے سپرد کر دی۔ 960 برس زندہ رہنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ چونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا کوئی تروکار متعین نہ تھا، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو نوس پہاڑ کے ایک غار میں اس وقت تک بطور امانت رکھا گیا کہ جب تک حضرت جبریل علیہ السلام آ کر ان کی نماز جنازہ ادا نہ کر دیں، جبکہ دوسری جانب حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے قابیل اور اس کی اولاد اپنی گناہوں اور نافرمانیوں کے باعث انتہائی پستیوں میں جا گرے تھے۔ یہ لوگ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کی اولادوں کے علوم و فنون اور ان کی تعمیر و ترقی دیکھ کر شدید حسد میں مبتلا رہتے تھے۔ پھر ایک دن شیطان ایک دوست اور خیرخواہ کے روپ میں ان کے پاس ظاہر ہوا، اور اس نے اولاد قابیل کی محرومیوں اور پستیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں بتایا کہ کیا تم جانتے ہو اولاد شیس علیہ السلام کی مقبولیت اور ترقی کا راز کیا ہے؟ اولاد قابیل کے انکار پر شیطان خود ہی گویا ہوا کہ شیس علیہ السلام کے قبیلوں کی تعمیر و ترقی کی اصل وجہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ لاش ہے جو نوس پہاڑ کے ایک غار میں رکھی ہوئی ہے، اور اولاد شیس اس جسد خاکی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے خیر و برکت حاصل کرتے ہیں۔ یوں شیطان نے اولاد قابیل کے دلوں میں شرک کا بیج بویا اور ان کے ساتھ مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی چرانے کا منصوبہ بنایا، تاکہ وہ قابیل اور اس کی اولادوں کو اپنے پروردگار کے بجائے حضرت آدم علیہ السلام کی لاش کی عبادت کی ترغیب دے۔ بنو شیس کے دو طاقتور نوجوان نوس پہاڑ کے غار میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسد مبارک کی پہرے داری پر مامون تھے، اور اولاد قابیل نے شیطان کی باتوں پر یقین کر کے اپنے قبیلے کے تندرست اور بہادر نوجوان اس پہاڑ کی جانب روانہ کیے، تاکہ وہ بنو شیس کے پہرے دار نوجوانوں کو شکست دے کر حضرت آدم علیہ السلام کی لاش مبارک اٹھا لائیں۔ البتہ انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے بعد شیطان نے اولاد قابیل کو یہ راستہ دکھایا کہ وہ اپنے قبیلے کی خوبصورت اور حسین ترین لڑکیوں کو اس غار کی جانب روانہ کرے، جو اولاد شیس کی ان بہادر جوانوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسائیں اور کسی طرح دھوکے سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی چرا لائیں۔ چونکہ اولاد شیس حضرت آدم علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر پوری طرح کارواں تھی،
اسی لیے بنو قابل کی اس جال میں بھی نہ پھنسے اور بنی قابل کی یہ حسی ضمیر لڑکیاں اپنا سا منہ لے کر واپس اپنے قبیلے میں لوٹ آئیں۔ اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ان کی تدفین کر دی گئی۔ جب ابلیس کا یہ منصوبہ پوری طرح ناکام ہو گیا تب اس نے اولاد آدم کو بہکانے کے لیے ایک نئی چال چلی۔